अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद शाहीन से मैं हूं सैयद शाहीन अब्दुल्ला। हमने एक सिलसिला शुरू किया है अदारों के अंदर अवाम को जो मुश्किलात पेश आ रही हैं और अवाम जिन मुश्किलात की वजह कर अदारों के तकद्दुस को पामाल कर रही हैं, यानी लोग कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी को कराची डाकू अड्डा कहने पे मजबूर हो रहे हैं। और ये सब कुछ करने वाले कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के एम्प्लॉइज नहीं हैं। ये सब कुछ करने वाले लोग जो हैं कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के एहलकार, ऑफिसर्स, क्लर्क, नॉन क्लरिकल स्टाफ नहीं है। ये सब कुछ करने वाले लोग वो हैं जो खुद साख्ता केडीए में, या यूँ कह लें कि जैसे आपने एक डमडम किसी जगह लगी हुई देखी होगी या एक पौधा लगा हुआ देखा होगा, उसके ऊपर आकाश बेल आके चिमट जाती है, एक पैरासाइट चिमट जाता है। तो केडीए में वो तमाम पैरासाइट्स जो इस अदारे को मजरू कर रहे हैं, मुअत्तल करके रख दिया है। पहले ये लोग एक लसानी तंजीम के ज़रिए से दाखिल हुए थे, जहां आकर के पॉलिटिकलाइजेशन की गई और उस सियासी दबाव में केडीए के एहलकारों को गलत काम करने पे मजबूर कर दिया। अहलियान कराची जानते हैं कि केडीए से किस किस तरह से कागजात की हेराफेरी की जाती है और सही काम के लिए कोई साइल जाके किस हद तक रोता है। यानी आदमी किसी काम से सिविक सेंटर केडीए हेड ऑफिस चला जाए तो वो रुल जाता है, हर सीढ़ी पे उसको पैसे देने पड़ते हैं, तो उसके बगैर उसका काम नहीं होता है। और ये सब कुछ करने की वजह वो मीडिएटर, वो ब्रोकर या वो पैरासाइट्स हैं जो केडीए से, सिविक सेंटर से चिमटे हुए हैं। किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी की सिफारिश पे बैठे हुए हैं, कोई अपनी ज़ाती गुंडागर्दी पे बैठा हुआ है, कोई किसी की पुरानी लाइनें हैं, कोई ब्रोकर है उसकी अफसरान से पुरानी लाइनें हैं, उन लाइनों को लेकर जाता है। वरना देखें, केडीए एक गवर्नमेंट का अदारा है जहां बैठने वाला एहलकार जानता है कि वो रिस्क हलाल उसी वक्त खाएगा जब वो साफ सुथरा और सही काम करेगा। लेकिन एक ब्रोकर जो सही काम लेकर नहीं आता है, जो गलत काम लेकर आता है और उस गलत काम को कराने के लिए जायज़ और नाजायज़ हरबे इस्तेमाल करता है, अफसरान के ईमान को खरीदता है या अफसरान को सीट पे से हटाने की धमकियां देता है। मैं एक बहुत छोटी सी मिसाल देता हूं। कोई साहब अपनी फाइल ट्रांसफर के लिए जाते हैं, उनका एक स्टैंडर्ड रेट बता हुआ है कि जी 5,000 रुपये लेंगे, 3,000 रुपये लेंगे। वही साहब बाहर सीढ़ी पे खड़े होकर के किसी ब्रोकर से बात करते हैं, वो ब्रोकर कहते हैं आपको घर पे टीओ ला करके दे दूंगा, आपसे 30,000 रुपये लूंगा। अब वो वही 2-3-4,000 रुपये केडीए पे खर्च करता है और जा करके टीओ मंगवा करके उनको दे देता है, 15-20,000 25,000 अपनी जेब में रखता है। तो उसका रोजगार वो ब्रोकरी बन गया है। वरना एक अथॉरिटी है, एक अदारा है, आम आदमी जाता है, कानून है, कानून के मुताबिक अपना काम करवाता है। अच्छा, अवामुन्नास की गलती क्या है कि इन ब्रोकरों को, इन दलालों को उन्होंने सर पे चढ़ाया हुआ है। पहले एक लसानी तंजीम की हुकूमत थी, फला भाई ने फला भाई को फ़ोन कर दिया, फला भाई ने केडीए में मौजूद फला भाई को फ़ोन कर दिया, तो ब्रोकरों को काम नहीं मिलता था। वो बुराई एक जगह से निकलती थी, दूसरी जगह पे ख़त्म हो जाती थी, बुराई फैली नहीं थी। ये अब उस लसानी तंजीम का या सिंध हुकूमत में उनकी अदम शमूलियत का नुकसान ये हो रहा है कि हर शख्स बदमाश बन गया है, हर ब्रोकर बदमाश बन गया है। किसी को कत्ल करने की धमकी, मेरे प्रोग्राम देख करके एक साहब फरमाते हैं कि दूसरा वली खान बाबर तुम्हें बना दिया जाएगा। अरे यार, जो कब्र का सेकंड मैं लेके पैदा हुआ हूँ वो सेकंड मैं बाहर नहीं गुजार सकता हूँ, तुम क्या मुझे दफन करोगे, वली खान बाबर बनाओगे? तुम्हें तो खुद ये नहीं पता है कि तुम्हें अगर लोगों ने तुमसे नाजायज़ काम नहीं करवाए तो तुम और तुम्हारे बच्चे फाके से मर जाएंगे। तुम्हें क्या पता कि हलाल क्या होता है? तुम्हें क्या पता कि मेहनत की कमाई क्या होती है? तुम्हें क्या पता कि सहाफ़त क्या होती है? मुझ में और मुझे धमकी देने वाले ब्रोकर में फ़र्क यह है कि मैं मरूंगा तो शहीद कहलाऊंगा, तुम मरोगे तो कुत्ते की मौत मरोगे, क्योंकि तुम्हारे पास कॉज तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे पास चिंदी चोरी, तुम्हारे पास लोगों की आहें और बद्दुआएं हैं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि हराम का एक लुक़मा हलक़ से नहीं उतारते।
تم نے مجھے دھمکی دی اسی لیے کہ تم نے مجھ سے پہلے کہا کہ بھائی آپ آئیں بیٹھیں کھانا کھائیں, یہ جو کچھ آپ نے بولا ہے غلط ہے, ایسا نہیں ہے, میں نے تمہیں ثبوت دکھائے. تو جواب میں تم نے مجھے کہا کہ ہم تمہیں ولی خان بابر بنا دیں گے, میں تمہارا نام بھی لوں گا. تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں دوست, کیونکہ مجھے اگر کسی چیز سے محبت ہے تو اپنی موت سے ہے, کہ میں ایک مقصد, ایک سچ کو آشکار کرنے کے لیے کہ جرم میں تم مجھے مارو گے. بہرحال میرا پچھلا پروگرام تھا جس کو دیکھ کر کے مجھے بروکر حضرات میں سے ایک صاحب ہیں جن کو ایک سیاسی جماعت کی آشیرواد ہے, انہوں نے دھمکی بھجوائی کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے کیونکہ تم نے جو کچھ کہا ہے اس میں تم نے یہ پلاٹ نمبر ہمارے کیوں. میں کہا بھائی جو پلاٹ ریکارڈ سے جو میری انویسٹیگیٹو جرنلزم جو بتاتی ہے مجھے صحافت میں, تحقیقاتی صحافت نے جو دکھایا جو بتایا, میں نے تو تم سے تمہارے زبان سے یہ بات سنی کہ تم نے کہا کہ جی یہ ریکارڈ کی فائل ہے, اس کا ریکارڈ ہم نے ہٹایا ہوا ہے. تو میں نے تو تمہاری بات ریکارڈ کرنے کے بعد آن ایئر کہا نا اس کو. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سول سوسائٹی مترک ہے, یہ موبائل, یہ اینڈرائڈ, یہ انٹرنیٹ, یہ انسٹاگرام, یہ واٹس ایپ جہاں برائیوں کی وجہ ہے وہاں اچھائیوں کی بھی آماجگاہ ہیں. اگر کسی نے کوئی چیز سچ دیکھ لی اور اس کو ہائی لائٹ کر دیا اور وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی تو یقیناً تمہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. اور اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی جینون صحافی, کوئی جس نے صحافت پیشہ پیغمبری ہے اس کو اپنایا ہو, وہ تمہاری باتوں سے ڈر جائے گا تو تمہاری بھول ہے میرے دوست. بہتر یہ ہے کہ یہ 2 نمبری کام, یہ ریکارڈ کو اٹھا پٹا کہ یہ ریکارڈ میں جو مینا کاریاں کرتے ہو یہ نہ کرو, اور حق حلال کی روٹی کھاؤ. حق حلال میں بڑی برکت ہے. مت کھیلو کروڑوں کا گیم, باتیں تمہارے کروڑوں کی ہوتی ہے اور تمہارے پاس پکوڑوں کی دکان بھی نہیں. اینی یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ پچھلی دفعہ میرے پروگرام کو سننے کے بعد ایک صاحب جن کا ایک سیاسی تنظیم سے تعلق ہے, انہوں نے مجھے پہلے خریدنے کی کوشش کی, پھر دھمکیاں دی, کیونکہ میں نے ان کے کرائے ہوئے کچھ کام, ان کے اتارے ہوئے کچھ کام جو ہیں وہ ہائی لائٹ کر دیے تھے. بھائی میرے پاس تقریباً 2700 تم لوگوں کے کیے ہوئے وہ پلاٹ ہیں جن کی آہیں بددعائیں تمہارا پیچھا کرتی رہیں گی, جن بیچاروں نے اپنے بچوں کے لیے خریدی تھی, اور ان کی فائلوں میں تمہیں نہیں پتا کہ تم نے ایل ایس او میں کیا کیا ہے. تم نے کون سی ایل ایس جو ہے, کسی کا 1 چالان تھا, کسی کو 2 چالان تھے, مالک کو پتہ بھی نہیں ہے, کسی کے باپ نے, کسی کے دادا نے خریدی تھی. تم نے جناب اس کو بیچا, اس کو مکمل کر کے بیچا. اس کی پوری فہرست میرے پاس موجود ہے جو میں اپنے پروگراموں میں دوں گا, دکھاؤں گا. تو کرپشن کا بڑھنا انتظامیہ کے لیے اور قانون نافذ ادا کرنے والے اداروں کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے. آخر کے لیے ایٹونومس باڈی ہے, کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. کہاں ہے وہ ممبر بورڈ؟ اور کے ڈی اے کراچی ڈیولپمنٹ ادارہ کراچی کے لوگوں کا ہے. کہاں ہے ہمارے مقتدر حلقے؟ کہاں ہے ہماری نیب؟ کہاں ہے ہماری ریب؟ کہاں ہے ہماری آئی ایس آئی؟ کہاں ہے ہماری ایم آئی؟ کہاں ہے ہمارے سروسز سیکشن جو سرکاری اداروں کی سروسز کا کرپشن چیک کرتے ہیں؟ اور اس کرپشن کی جڑ کیا ہے؟ وہ پیراسائٹ ہیں جو کے ڈی اے کے سیوک سینٹر کو گھیر کے رکھتے ہیں, جن کی روزگار وہیں سے چلتی ہے, جن کے گھروں کے خرچے اب ان کی چیٹنگ پہ. کسی نے 3000 کی چیٹنگ کی تو گھر میں دال پکائے گا, کسی نے 3 کروڑ کی چیٹنگ کی ہے تو لینڈ کروزر میں گھومے گا اور عثمانیہ سے یا سلمانیہ سے کھانا منگوائے گا. لیکن یہ بروکر حضرات, دیکھیں میں بہت چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ ان کا کام کیا ہے معاشرے میں. آپ کو فائل ٹرانسفر کرانی ہے, آپ نے سیلریٹ کرانی ہے, آپ خود جا کے کھڑے ہوتے ہیں, آپ کا ضمیر بھی مطمئن, آپ کا دل بھی مطمئن. آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی بروکر کو اپنے حلال کے پیسے دیں. اور یہ جو کے ڈی اے میں ناخدا بنے ہوئے پی ٹی آئی کے ایم پی اے صاحب جو یعنی اندازہ لگائیں, میں ان کی ابھی پوری فہرست آپ کو دکھاؤں گا جو کام انہوں نے اتارے ہیں, جو کام جو کے ڈی اے کی فائلیں انہوں نے سیدھی کی ہیں, کتنے پلاٹ انہوں نے الٹرنیٹ کروائے ہیں. انہوں نے آصف میمن صاحب کو جانے کی وجہ کیا ہوئی, شمس صاحب کو کوئی کیوں نہیں ہٹا رہا ہے. میں وہ ساری چیزیں تشتذبام کروں گا اپنے اگلے پروگرام میں. بہرحال
مجھے ایک تھریڈ ملی میرے کل کے پروگرام کو دیکھنے کے بعد، تو میں نے وہ پروگرام اس لیے کیا ہے کیونکہ میں وضاحت سے بتا دوں کہ ایک ریئل اور جینوئن صحافی صرف موت سے نہیں ڈرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے جو لمحہ جو سیکنڈ قبر میں گزارنا ہے وہ قبر میں ہی گزرے گا، وہ باہر نہیں گزر سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کرپشن کا منطقی انجام کیا ہوگا؟ ایک تو پہلی چیز سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کرپشن اس وقت تک کم نہیں ہوگی جب تک آپ اپنے ذاتی مفادات کے لیے کرپٹ لوگوں کو کے ڈی اے میں کام کرنے دیں گے۔ کہاں ہے کے ڈی اے کی سیکیورٹی؟ کیوں یہ بروکر حضرات جا کے ڈی ایل ایم کے کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں، ڈی ایل ایم سے سائن کراتے ہیں؟ یہ کیوں ریکارڈ میں جاتے ہیں؟ ریکارڈ سے جا کے جس پلاٹ کی بھی فائل چاہیے ہوتی ہے نکالتے ہیں اور فوٹو کاپی وہیں سے کر لیتے ہیں، وہیں سے اس کی جو ہے نا ویڈیو بنا کے بھیج دیتے ہیں، وہیں سے یا تو وہ فائل نکال کے باہر جا کے ریاست آباد سے بنوا لیتے ہیں۔ تو کہاں ہے نیب اور نیب کی ریٹ؟ کہاں ہے گورنمنٹ کی ریٹ؟ کیا گورنمنٹ کی ریٹ پانی کے لیے مظاہرہ کرنے والے غریب لوگوں کو مارنے کی حد تک محدود ہے؟ کیا ان لوگوں پہ، ان کرمنلز پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا؟ کیا ان وائٹ کالرز کرمنل کو کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ کبھی زندگی میں تم نے انکم ٹیکس نہیں ادا کیا اور کروڑوں روپے کا ٹرانزیکشن روز کر رہے ہو؟ روز کی بنیاد پہ کر رہے ہو، روز نہیں کر رہے ہو، روز کی بنیاد پہ کر رہے ہو۔ اور ہر ٹرانزیکشن میں تمہارے لیے اماؤنٹ رکھی جاتی ہے، ہر ٹرانزیکشن میں تمہیں بھر کے پیسے ملتے ہیں، رج کے پیسے ملتے ہیں۔ لیکن میرے دوست، اللہ کا ایک قانون ہے جسے مکافات عمل کہتے ہیں۔ ڈرو اس وقت سے کہ جب اللہ نے اپنی دی ہوئی ڈھیل کو، اس رسی کو، اس نکیل کو سخت کیا، شاید تمہیں پچھتانے کا بھی موقع نہ ملے۔ ٹوڈے وتھ شاہین سے سید شاہین عبداللہ۔